وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا سيد رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين رحمت دامی پاہدایا رحمت دامی پاہدایا اے باغ سکا کر ہرے بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے برے رحمت دا دریا الہی اے ہر دم وگدے تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں ایک کم بن جاندے میرا افل حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا افل حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتار نوانا کسی میدان نہ ہر دا نت نت ہتھ لگدا نہیں اے کرمانا ویلا رب جانے پھر نال سبب دے کدوں ہوئے گا میلا
اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گوہر بار پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد سامعین محترم، آج کی یہ محفل خانہ بادی کی ہے، نیا گھر بنایا گیا اور اس میں آج اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر کے تو اس میں رہائش پذیر ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک خوشی کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی بھی رہنمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی رحمت ہو، فَلْيَفْرَحُوا، پھر چاہیے کہ خوشی منائی جائے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشی منانا فرمایا یہ ایسا عمل ہے کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو وہ جمع کرنے سے یہ بہتر ہے۔ بندہ جمع دنیا میں دو چیزیں جمع کرتا ہے، ایک مال جمع کرتا ہے، ایک اعمال جمع کرتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف مال ہی جمع کرنے کے لیے آئے، مال کی دن میں لگے ہوئے ہیں، اعمال کو چھوڑ دیا ہے، اعمال کی پرواہ نہیں، صرف مال کی خاطر، جاگنا ہے تو مال کی خاطر، سونا ہے تو مال کی خاطر، کاروبار کے لیے نکلے ہیں، باہر نکلے تو مال کی خاطر، گھر آئے ہیں تو مال کی خاطر، فون پر مال کی باتیں، رات کو، دن کو، شام کو، آدھی رات کو جس وقت اٹھا تو کاروبار کی دھن لگی ہوئی ہے، وہ صرف مال کی خاطر ہے۔ اب صرف مال کی خاطر زندگی گزارنے والے جو ہیں دنیا سے ناکام جائیں گے، کامیاب نہیں جائیں گے۔ یہ مال کہاں رہ جائے گا، کدھر رہ جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، کہ وہ شخص جو گن کے رکھتا ہے، ہر وقت اسے گنتا رہتا ہے، گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس رہے گا۔ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ سارے کا سارا ختم ہو جانے والا ہے، یہ دنیا کے اندر ہی رہ جانے والا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل پہنچے، اللہ کی رحمت ہو، دو چیزیں مل جائیں تو پھر خوشی منایا کرو، اور یہ خوشی منانا فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ اچھا ہاں، یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے بھئی تسی پنجابی جو بولو، چلو ٹھیک ہے، میں پنجابی شروع کر دینا، لیکن ہے کہ میں پنجابی بولتا اردو بھی ٹور جانا ہے جی، پنجابی جتنی مہارت نہیں۔ بہرحال میں کوشش کرنا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تسی فرما دے ہو جدو اللہ دی رحمت پہنچے، جدو اللہ دا فضل پہنچے تے تسی خوشی مناؤ۔ ایک خوشی منانا بہتر ہے اس تو جو کچھ تسی جمع کر رہے ہو۔ تو میں عرض کی تھی دو چیزیں جمع کیتیاں جاندیاں، مال بھی جمع کیتا جاندہ ہے تے اعمال بھی جمع کیتے جاندے ہیں۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جیڑا مال بھی جمع کرے تے اعمال بھی جمع کرے۔ دنیا تے رہ کے مال نالو اعمال زیادہ جمع کرے، عمل زیادہ کرے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نائب۔ عمل جڑا ہے نا،
عمل بہتر ہے سب تو زیادہ عمل جڑے اے بندے نو اگے بھی کام آؤں گے عمل نال جان گے مال تو اتھی رہ جائے گا اس واسطے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اس تو جمع بہتر ہے کہ جو کچھ تو جمع کر دے حضرات گرامی آج دا یہ محفل اس سے دی کڑی کیونکہ اللہ رب العالمین اولاد دیا نا بچہ دیا تو اللہ دا فضل ہے بیٹی دیا تو اللہ دی رحمت ہے مال دیا ہے اللہ رب العالمین بندے کو مال آ گیا ہے اللہ نے مالدار بنا دیتا ہے یعنی کوٹھی دے دیتی ہے بنگلہ دے دیتا ہے کار دے دیتی ہے عزت دے دیتی ہے منصب دے دیتا ہے یہ اللہ رب العالمین دا فضل ہے یہ بھی اللہ دا انعام ہے تے اللہ دا فضل تے اللہ دا انعام پہنچے تے رب العالمین نے خوشی مناؤ یہ خوشی منانا لیکن یہ چیز ہے کہ خوشی منانا اس دا انداز مسلمانہ دا انداز کی ہے تے غیر مسلم دا انداز کی ہے آسان خوشی کس طرح کر سکنے ہیں سانو خوشی کس طرح جائز ہے تے غیر مسلم کس طرح منان دے تے ایسی خوشی کس طرح منان دے مسلمان مومن جڑا ہے جس نے کلمہ پڑھے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بڑھ گیا جس نے دین اسلام نو قبول کر لیا جڑا دین اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہو گیا اس واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرما دیتا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے ایمان آلیو اے جنہ کلمہ پڑھ لیا جڑے مسلمان ہو چکے ہو میرے نبی دے غلام بن چکے ہو تسی ان آزاد نہیں ہو تواڈی خوشی تواڈی غمی تواڈا اٹھنا تواڈا بیٹھنا تواڈا سب کچھ ان دین اسلام دے مطابق ہونا چاہیے فرمایا اے ایمان آلیو پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ پورے دے پورے اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ کوئی بھی کام ہے کہنے رہے ساڑھے پنجابی کے اندر پریا اس دا جانی ہے جدا توڑ چڑے بڑی مثال ہے جیڑا کام کردہ چھوڑ دے وے کوئی کام ثابت قدمی نال نہ کرے اس کی ترقی کرنی ہے چھوٹے سے چھوٹا جیڑا کام کرے بس ایک دل جمی نال لگا رہے اللہ رب العالمین اس دی محنت نہیں پندہ اس کو اللہ رب العالمین ترقی عطا فرماتا اس واسطے دین اسلام نو قبول تک کر لیا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے سمجھ لو اے چار دواری اس نو دین اسلام دی بورڈری سمجھ لو جس نے کلمہ پڑھیا وہ گیٹو اندر داخل ہو گیا وہ گیٹو اندر داخل ہو گیا چار دواری دی اندر آ گیا مسلمان ہو گیا مومن ہو گیا اس واسطے خوشی کس طرح کرنی ہے اس نے غمی کس طرح کرنی ہے اے اس نے اسلام دسے اے اس نے قرآن دسے اے اس نے حدیث دسے اے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال دسن گے اے صحابہ دے اقوال دسن گے اے اولیاء کرام دے اقوال دسن گے اے علماء کرام دسن گے علماء اہل سنت دسن گے کہ خوشی کس طرح کرنی چاہیے کس طرح کرنی چاہیے